صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزاً دیکھیے انشاءاللہ میں نماز کے سلسلے میں بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ کل کی مجلس میں، لیکن آج میں کچھ باتیں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر ہماری مجالس میں بھی امام عصر کے سلسلے میں کچھ کوتاہی ہوتی ہے گفتگو میں۔ دیکھیے ایک بات میں یہ بھی بچوں کے لیے عرض کر دوں، نوجوان یا بزرگ مجھ سے بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ امام عصر کے سلسلے میں ہمارے علماء نے بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں، یعنی ان کی تعداد بتانا بھی مشکل ہے کہ کتنی کتابیں علماء نے تحریر کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مفصل اور مدلل کتاب جو دیکھیے آپ سنیں یہ بات مس نہ ہو جائے بچوں کے لیے کہ سب سے زیادہ جو مدلل اور مفصل کتاب ہے امام عصر کے سلسلے میں وہ کتاب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب جس کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ۔ صلوات اگر آپ کو یاد رہ جائے تو بہت بہتر ہے کہ کتاب کا نام کیا ہے؟ کمال الدین و تمام النعمہ۔ الحمدللہ اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے انگلش میں بھی ترجمہ ہو گیا، آپ سرچ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یا یوں سمجھیں کہ ان کے بعد جتنے علماء نے امام زمانہ پر کتابیں لکھی ہیں، وہ مختصر کتاب ہو یا مفصل کتاب ہو، جتنے بھی علماء نے لکھی ہیں، مثلا علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی 2 جلدوں میں امام پر مفصل گفتگو فرمائی ہے، لیکن ان تمام کتابوں میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس میں کمال الدین و تمام النعمہ کے حوالے موجود ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان علماء نے بھی اپنی کتابوں میں جو روایات لکھی ہیں ان میں زیادہ تر روایات آپ کو ایسی ملیں گی کہ انہوں نے لکھا کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کمال الدین میں یہ لکھا ہے، تو ان کی باتیں انہوں نے نقل کی ہیں، کچھ الگ سے بھی لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہمیت رکھنے والی ہے۔ اگر آپ کو وقت ملے، دلچسپی پیدا ہو تو اس کتاب کو پڑھیے ضرور، بہت سے انکشافات جو ہیں وہ آپ کے اوپر ہو جائیں۔ تو اس کتاب میں انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں۔ دیکھیے مکمل طور پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے لکھا کہ اکثر لوگ ہم سے امام آخر کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں، بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ ہیں تو ان کے وجود سے فائدہ کیا ہے؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے عرصے سے وہ باحیات ہیں؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو عالم شباب میں ہوں گے، 40 برس کا سن ہوگا؟ تو اس طرح کے مختلف سوالات لوگ ہم سے کرتے ہیں۔ دیکھیے اب میں آغاز گفتگو کر رہا ہوں، جتنے بھی لوگ آ گئے اتنے کافی ہیں بات کرنے کے لیے۔ تو شیخ صدوق لکھتے ہیں مختلف قسم کے سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے بڑی مزے کی بات لکھی، انہوں نے کہا کہ یہ امام آخر کے سلسلے میں یا ان کی امامت کے سلسلے میں جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں وہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو 11 اماموں کو مانتے ہیں۔ دیکھیے سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں، جو 11 اماموں کو مانتے ہیں اور 12ویں امام کے سلسلے میں ہم سے سوال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ وہ طبقہ کہ جو 11 اماموں کو تسلیم کرتا ہے اور 12ویں کے سلسلے میں ہم سے سوال کرتا ہے کہ وہ کیسے امام ہیں، تو ان کے لیے تو ہمارا ایک ہی جواب ہے کہ جیسے وہ 11 امام ہیں ایسے یہ امام ہے۔ صلوات تو الگ مسئلہ ہے۔ اب انہوں نے دوسری چیز لکھی، دیکھیے جو بالکل آپ کے مطلب کی ہے اور انشاءاللہ اس کو آپ محسوس کریں گے۔ انہوں نے کہا اب ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ہمارے باقی ائمہ کو بھی نہیں مانتا، مولا علی کو نہیں مانتا، امام حسن کو نہیں مانتا، امام حسین کو امام نہیں مانتا، ہمارے دیگر ائمہ کو جو امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں ہیں ان کو نہیں مانتا۔ وہ بھی ہم سے پوچھتا ہے کہ یہ تمہارے آخری امام جو ہیں ان کی امامت کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تم ان کو کیسے امام مانتے ہو؟ تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت سی بات لکھی اور آج کا انشاءاللہ موضوع بھی یہی رہے گا
انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور ہم سے بحث کرنا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آخری امام کے سلسلے میں ہم سے مناظرہ کریں، اپنے آخری امام کے سلسلے میں ہم سے بحث کریں، تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ پہلے تم ہم سے غدیر پر بحث کرو۔ صلوات پڑھنے والوں اور کیا آپ نے یہ میں نے آپ کو کسی ذاکر کا نکتہ نہیں سنایا ہے، کسی خطیب کا گوشہ نہیں سنایا ہے، کسی شاعر کی تخیل نہیں سنائی ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ جن کی کتابیں جو ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں ہمارے مراجع کرام، انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی امام آخر کے سلسلے میں اگر کوئی ایسا آدمی آ کے ہم سے بحث کرتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ پہلے تم ہم سے غدیر پر بحث کرو۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر غدیر سمجھ میں آ جائے تو غیبت بھی سمجھ میں آ جائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو ایک بات یہ بھی ہماری عقل میں آ جانا چاہیے کہ بھئی ہمارے یہاں ایک سوال کبھی کبھی ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں اور دوسروں میں بہت اختلافات ہیں۔ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں مجلس پڑھنے کے لیے گئے اور کسی نے کہا صاحب کوئی اختلافی بات نہ پڑھیے گا، ہوتا نہیں ہوتا، ان کا صاحب آس پاس دوسرے لوگ ہیں یا لوگ ہمارے یہاں مجلس پہ آتے ہیں، کوئی اختلافی بات نہ پڑھیے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اختلافی بات کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں اختلافی بات؟ میرے خیال میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر مولا کائنات کی خلافت بلا فصل پر گفتگو ہوگی تو یہ اختلافی بات ہوگی، یہی تو سمجھتے ہیں نا۔ اگر فدق پر گفتگو ہوگی تو یہ اختلافی بات ہوگی، میرے خیال میں یہی لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر جنگ خیبر میں 39 دن تک لوگوں کا واپس آنا اور مولا علی کا باب خیبر اکھاڑنا بیان ہوگا تو یہ اختلافی بات ہوگی۔ اگر کسی کا غار میں رونا اور مولا علی کا بستر پر سونا بیان ہوگا تو یہ اختلافی بات ہوگی۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی گنی چنی باتیں ہیں جو اختلافی ہیں، جبکہ قبلہ اگر تھوڑا سا آپ ہی غور کریں، ایک عام آدمی بھی غور کرے تو کون سا مسئلہ ایسا ہے جس میں اختلاف نہیں؟ بھئی آپ کہیں گے اللہ کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہے، اللہ کی ذات کو ماننے تک اختلاف نہیں، وہ بھی اسی کو اللہ کہتے ہیں، آپ بھی اسی کو اللہ کہتے ہیں، لیکن اس کے صفات کے سلسلے میں ڈھیروں اختلافات۔ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا، وہ قیامت میں دکھائی دے گا یا نہیں دکھائی دے گا، اس میں اختلاف ہے۔ اللہ کے عدل کے معنی کیا ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ آپ کہیں نبوتوں میں اختلاف نہیں، نبوت کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن ہم میں اور ان میں اختلاف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اسے نبوت ملتی ہے تب وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے پہلے معصوم نہیں ہوتا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو معصوم ہوتا ہے اسی کو نبی بنایا جاتا ہے۔ تو یہ اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ کہ بھئی یہ بھی اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ اللہ متکلم ہے تو متکلم بالذات ہے یا خالق کلام ہے، اس میں اختلاف ہے۔ قرآن مجید قدیم ہے یا حادث ہے، اس میں اختلاف ہے۔ قرآن مجید فقط اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوق بھی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ارے سب چھوڑیے بھائی، یہ باتیں اگر نہیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ بدا کے سلسلے میں اختلاف ہے، تقیہ کے سلسلے میں اختلاف ہے، اگر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تب بھی یہ تو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے کہ نماز کے وقت میں اختلاف ہے۔ نماز ایک صلوات پڑھے، نماز کے وقت کے سلسلے میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ کہ بھئی اس کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ نماز ہاتھ کھول کے پڑھی جائے یا ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے، اس میں اختلاف ہے۔ سورہ ہم بسم اللہ کے ساتھ پڑھا جائے یا بغیر بسم اللہ کے پڑھا جائے، اس میں اختلاف۔ ایک صلوات پڑھے۔ اب بتائیے اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ نماز میں کتنے اختلافات، کتنے اختلاف نماز میں، اور صرف ہمارے ان کے درمیان نہیں، ان کے اپنے درمیان بھی بہت سے اختلافات ہیں۔ خالی یہی نہیں کہ ہاتھ کھول کے پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھیں، اگر ہاتھ باندھے بھی تو کہاں پہ باندھیں، اس میں اختلاف، کتنے اختلافات۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ نے لوگوں کے سامنے نماز پڑھی یا چھپ کے نماز پڑھی؟ رسول اللہ کسی حجرے میں بند ہو کے نماز پڑھتے تھے
کہ سب کے سامنے نماز پڑھتے تھے؟ کہا نہیں بھائی، مسجد میں آ کر رسول اللہ سب کے سامنے نماز پڑھتے تھے۔ تو بھائی فجر میں رسول کو نماز پڑھتے دیکھا، ظہر میں نماز پڑھتے دیکھا، عصر میں نماز پڑھتے دیکھا، مغرب میں نماز پڑھتے دیکھا، عشاء میں نماز پڑھتے دیکھا۔ تو جو کام روز 5 مرتبہ رسول نے کر کے دکھایا، جب اس کے سلسلے میں مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تو اب اگر غدیر میں ایک بار علی کو ہاتھوں کو اٹھا کے دکھائے، صلوات پڑھتے پر محمد و آلہ، ہر چیز میں اختلاف، روزے کے اوقات میں اختلاف، حج کے ارکان میں اختلاف، احرام باندھیں تو کیسے باندھیں، کنکریاں ماریں تو کیسے ماریں، کتنی بڑی کنکریاں لے کے آئیں، اس میں اختلاف، طواف النساء کریں یا نہ کریں، اس میں اختلاف۔ دیکھیں قبلہ، ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے جو اندر بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں اور باہر بھی آواز جاری، کوئی بھی مسلمان اگر سن رہا ہے تو پیغام کی صورت میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بھائی اختلاف سے نہیں بچا جا سکتا، فساد سے بچا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ، صلوات اور پڑھنے پر محمد علیہ۔ تو اب جو کچھ بہت ہی کم عقل قسم کے لوگ آگے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب مناظرہ کیوں پڑھا جاتا ہے مجلسوں میں، کیوں مناظرہ پڑھا جاتا ہے، یہ خلافت ہی پہ اتنی بحث کیوں ہوتی ہے؟ ارے بھائی خلافت کی بحث جو ہے وہ نامعلوم کتنی بحثوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ اگر ایک ایک جز پر بحث ہونے لگے، مناظرہ ہونے لگے کہ یہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھی جائے یا ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے، 10 تقریریں ایسی پہ ہو جائیں، ہم بھی کریں وہ بھی کریں، غور کر رہے ہیں آپ، بسم اللہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے نماز میں، چلیے اسی پہ بحث ہو جائے۔ مسئلہ قبلہ یہ ہے کہ اگر ان چیزوں پر بحث ہونے لگے تو قیامت آ جائے گی، اختلافات ختم نہیں ہوں، لیکن دیکھنا یہ پڑے، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بھئی 2 طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، 2 طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کے پاس آپ گئے، آپ نے کہا صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، انہوں نے ایک پین کلر آپ کو دے دی، آپ نے کھا لی، تھوڑی دیر کے لیے پیٹ کا درد جو تھا وہ دور ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے دور ہو گیا۔ اب جب تک اس پین کلر کا اثر رہا اس وقت تک درد نہیں ہوا، بعد میں پھر شروع ہو گیا۔ لیکن جو ہوشیار ڈاکٹر ہے وہ پین کلر نہیں دیتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی سر میں درد کیوں ہو رہا ہے، بہت سے وجوہ ہیں تو یہ سر میں درد کیوں ہو رہا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا جو روٹ ہے، جو اس کی جڑ ہے، اس سے علاج کیا جائے تاکہ مستقل علاج ہو جائے۔ سمجھ رہا؟ یہی بات ہے قبلہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے تھوڑی پڑھ رہا ہے، اس کا یہ تھوڑی ہے کہ وہ کہے کہ ہم دل چاہ رہا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں تو ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہا ہے، جو ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کے امام نے اس سے کہا ہے کہ تم ہاتھ کھول کے نماز پڑھو تو وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے۔ جس کے امام نے اس سے کہا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ جس کے امام نے بتا دیا کہ تم اس وقت افطار کرو وہ اس وقت افطار کر رہا ہے۔ جس کے امام نے کہا کہ نہیں 10 منٹ بعد افطار کرو وہ 10 منٹ بعد افطار کر رہا ہے۔ جس کے امام نے کہا کہ تم طواف النساء نہ کرو وہ طواف النساء نہیں کر رہا ہے۔ جس کے امام نے کہا کہ طواف النساء کے بغیر واپس نہ آؤ وہ طواف النساء انجام دے رہا ہے۔ جس کے امام نے کہا کہ سورہ حج بسم اللہ کے بغیر مکمل نہیں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے۔ جس کے امام نے کہا کہ بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے وہ نماز میں نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ جس کو امام مانتا ہے اس کے کہنے سے کر رہا ہے، اس کے کہنے سے کر رہا ہے۔ تو بھائی عقل مندی کا تقاضا جو ہے کہ نہیں ہے کہ الگ الگ باتوں پر بحث کرنے سے پہلے، مناظرہ کرنے سے پہلے امامت پر بحث کر لی جائے۔ صلوات پڑھنے پر محمد ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد امامت پر بحث کر لی جائے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بھائی جس کا امام سچا ہے اس کا ہر عمل سچا ہے، جس کا امام صحیح ہے اس کا ہر عمل صحیح ہے۔ تو ہمیشہ ہمارے یہاں امامت کے اوپر گفتگو ہوئی اور الحمدللہ جب بھی امامت پر گفتگو ہوئی تو ہم کامیاب بھی
رہے۔ تو یہی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آخری امام کے سلسلے میں بحث کرتا ہے تو ہم اس سے کہیں گے کہ آخری امام کے سلسلے میں ہم سے بحث نہ کرو، پھر کس سلسلے میں بحث کرو کہ ہم سے غدیر کے سلسلے میں بحث کرو۔ اب دیکھیے ایک بہت خوبصورت سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور الحمدللہ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے عجب غضب فتنہ پیدا کر رکھا ہے۔ یعنی جب اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب آل محمد کے ذکر کے مقابلے میں لانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ نماز کو لے کے چلے آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ حالانکہ آپ مجھے بتائیں کہ نماز اور ذکر اہل بیت میں کون سا جھڑتا ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ ارے بھیا ذکر اہل بیت بھی صلاۃ ہے اور نماز بھی ذکر اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ کہیں الگ سے تھوڑی آئی ہے نماز، کسی اور نے تھوڑی بتایا ہے، آل محمد ہی نے تو بتایا ہے، آل محمد ہی نے بتایا۔ اب دیکھیے غدیر سے غیبت تک نماز کے حوالے سے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ کو کچھ یاد رہے یا نہ یاد رہے، لیکن یہ بات انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی۔ آئیے رمضان آپ کو یاد رہے گی۔ غدیر کے میدان میں جب پیغمبر اسلام پر آیہ بلغ کا نزول ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، پہنچا دیجیے وہ پیغام جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ حکم آیا، کہاں آیا؟ مقام غدیر خم پر۔ تو پیغمبر کے آگے بڑھتے ہوئے قدم رکے۔ اب یہ آپ سنتے رہتے ہیں، پیغمبر کے جب قدم رکے تو پیغمبر نے جناب سلمان اور جناب ابو ذر سے کہا کہ جو آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، سب کو ایک جگہ پہ جمع کرو۔ اب جب پیغمبر نے کہا سب کو ایک جگہ پر جمع کرو تو سلمان و ابو ذر نے کیا کہہ کے لوگوں کو پکارا؟ اب تاریخ میں دیکھیں کہ کیا کہہ کے پکارا۔ یہ کہہ کے نہیں پکارا کہ رسول بلا رہے ہیں، یہ کہہ کے نہیں پکارا، یہ کہہ کے نہیں پکارا کہ ولایت علی کا اعلان ہونا ہے آ جاؤ۔ اگر یہ کہہ کے بلاتے تو شاید کچھ لوگوں کے اونٹوں کی رفتار اور تیز ہو جاتی۔ ایک صلوات بلکہ انہوں نے کیا پکارا؟ کیا پکارا کہ حی علی خیر العمل، یہی تو کہا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ دیکھیں بھائی، آپ خدا جانے آج کیسے سن رہے ہیں، لیکن ایک بہت باریک سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حی علی خیر العمل ہماری اذان کا جز ہے یا نہیں؟ اس کے بغیر اذان نہیں ہوتی، اذان نہیں ہوتی۔ اب یہ بہت زبردست بحث ہے، لیکن میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ آج تک یہ بحث جاری ہے کہ ہم نے غدیر کے بعد حی علی خیر العمل کہنا شروع کیا یا انہوں نے غدیر کے بعد کہنا چھوڑ دیا۔ میرے خیال میں آپ نے اس جملے کا لطف نہیں حاصل کیا۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ لیکن یہ تو ثابت ہوا نا کہ اس جملے کا غدیر سے ایک گہرا تعلق ہے۔ غدیر سے اس جملے کا حی علی خیر العمل کس نے کہا؟ سلمان نے کہا، ابو ذر نے کہا۔ آج تک ہماری اذانوں میں، ہماری اقامت میں حی علی خیر العمل کہا جاتا ہے۔ اس کے بغیر نہ ہماری اذان ہوتی ہے، نہ اس کے بغیر ہماری اقامت ہوتی ہے۔ یعنی اس کے لیے وہ جز والی بحث بھی
نہیں ہے. حی علی خیر العمل. اب سنیے قبلہ، الحمدللہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جماعت سے نماز بھی پڑھتے ہیں. پڑھتے نہیں پڑھتے؟ کسب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اور جماعت سے نماز پڑھنا بھی چاہیے. آغا سیستانی نے لکھا ہے کہ 40 گنا اجر ملتا ہے زیادہ، یعنی فرادہ نماز میں اور جماعت کی نماز میں 40 گنے کا فرق ہے. اتنا اجر ملتا ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کوشش یہی ہونا چاہیے کہ بھئی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. اب کوئی مجبوری ہے تو چلیے فرادہ ہی پڑھ لی جائے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ، بہت زیادہ. آغا سیستانی نے 40 گنا لکھا ہے. بعض روایات میں 70 گنا ہے، بعض روایات میں ہے کہ کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کتنا ثواب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا. لیکن ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے یہاں جماعت کا ثواب بھی بیان ہوا ہے اور امام جماعت کے شرائط بھی بیان ہوئے. صلوات پڑھتے اب انشاءاللہ پھر کسی دن ایک صلوات پڑھے محمد. ایسے ہی نہیں، یہاں ہر ایرے غیرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی کہ آج ہم نماز پڑھا دیں اور کل تم نماز پڑھا دو، پرسوں یہ نماز پڑھا دیں. یہاں امام جماعت کے لیے بھی شرائط ہیں. اچھا، آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں نہ بھائی؟ سنیے گا، آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. انیس بھائی اقامت کہہ رہے ہیں بسراوی مسجد میں، سارے لوگ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں. میرٹھی صاحب بھی مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں. بہت توجہ آپ حضرات، جماعت کی نماز ہونے جا رہی. انہوں نے اقامت کہنا شروع کی. 2 بار کہا اللہ اکبر، 2 بار کہا اللہ اکبر. سب بیٹھے رہے. یہی تو ہوتا ہے نا، سب بیٹھے ہوئے. اب کوئی ایک آدھ کھڑا ہو جائے اس کی بات نہیں ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے. 2 بار انہوں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، بیٹھے ہوئے. اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، سب بیٹھے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں. اشہدو ان محمد رسول اللہ، پھر بھی بیٹھے ہوئے. 2 بار باقاعدہ ولایت کی گواہی دی، خلیفتہ بلا فصل تک، سب بیٹھے رہے. سننا حی علی الصلاۃ، صلاۃ کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، سب بیٹھے ہوئے. حی علی الفلاح. دیکھیں قبلہ یہ پورا موضوع ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیوں نہیں پڑھتے. قسم خدا کی اگر آپ نماز کو دیکھیں تو نماز کے بھی ہر جز سے، ہر رکن سے فضائل آل محمد کے سمندر جاری ہو. صرف سمجھنے کی بات ہے. 2 بار کا حی علی الفلاح، سب بیٹھے ہوئے، سب کے سب بیٹھے ہوئے. اب انہوں نے کہا قد قامت الصلاۃ، حی علی خیر العمل بات کا قد قامت الصلاۃ، حی علی خیر العمل تک بیٹھے رہے. اب جو کہا قد قامت الصلاۃ، سب کھڑے ہو گئے. غور نہیں کیا آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ یہ قد قامت الصلاۃ بھی حی علی خیر العمل کے بعد کہا جائے گا. حی علی خیر العمل ہمیں غدیر کی یاد دلاتا ہے. سنیں آپ، حی علی خیر العمل ہمیں غدیر کی یاد دلاتا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ امام کے ظہور کی جو علامات بیان ہوئی ہیں، جو اکثر ذاکرین پڑھتے رہتے ہیں، بہت ہیں علامات ظہور، بہت سی بیان ہیں، لیکن وہ سب حتمی نہیں ہیں. یہ بھی شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ سب حتمی نہیں. حتمی نہ ہونے کا مطلب آپ سمجھے، جیسے کہ کل میرے خیال میں کلیئر کر چکا ہوں کہ آخر زمانہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ظہور کے قریب، بلکہ آخری امام کا زمانہ. کیونکہ زمانہ جو ہے وہ امام سے ہوتا ہے، تو آخری امام کا زمانہ آخری زمانہ کہلائے گا. تو بہت سے علامات ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوں گے، لیکن ظہور کی جو حتمی علامات ہیں، حتمی علامات، ان میں ایک ہے ندائے غیبی. ندائے، ایک صلوات پڑھ دے ندائے غیبی. خدا کے لیے بھائی اب تھوڑا سا بیدار ہو جائیے. یا بعض لوگوں نے اس کو ندائے غیبی کو لکھا ہے ندائے آسمانی، یعنی آسمانی آواز. وہ بالکل حتمی علامت ہے، یعنی جب وہ آواز آئے گی تو اس کے بعد امام کا ظہور ہوگا. اور شیخ صدوق نے لکھا کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا
کہ اس آواز کو سننے کے بعد امام کے جتنے حقیقی شیعہ ہیں وہ ان کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. صلوات پڑھنے پر محمد وآل، وہ ان کی نصرت کے لیے فوراً کھڑے ہو جائیں گے. اب وہ ندائے آسمانی کیا ہوگی؟ سنا آپ نے؟ وہ ندائے آسمانی کیا ہوگی؟ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جبریل امی ماں بین زمین و آسمان آ کر آواز دیں گے قد قامت الصلاۃ. نہیں آپ نے بالکل ہی توجہ نہیں فرمائی. جبریل امی آ کر آواز دیں گے قد قامت الصلاۃ، اور جب وہ کہیں گے قد قامت الصلاۃ تو ہمارے مولا کے جتنے شیعہ ہیں سب ان کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اگر آپ داد دینا چاہیں تو میں ایک جملہ عرض کروں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہور سے پہلے جبرائیل کی آواز سے صلاۃ کا حقیقی مفہوم بھی واضح ہو جائے گا. صلوات محمد ایک صلوات اور پڑھے بل محمد بس مجلس تمام ہو گئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 بار، فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، ہر نماز میں اقامت شروع ہوئی اور جب اقامت ہونے لگی آپ نے سنا قد قامت الصلاۃ، بس جیسے ہی سنا ویسے ہی کھڑے ہو گئے. یہ دن میں 5 مرتبہ قد قامت الصلاۃ سن کے آپ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، یہ امام کی نصرت کے لیے ناصر تیار کیے جا رہے ہیں. صلوات محمد تاکہ ذہن جو ہیں وہ عادی رہے کہ جب قد قامت الصلاۃ سنیں تو پھر بیٹھے نہ رہے. بس بات تمام ہو گئی. تو جب سرکار ظہور فرمائیں تو خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر، یہ میں غالباً 2-3 سال پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، پھر آپ کے سامنے عرض کر دوں. اور یہی مسائل کہ امام خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر پہلا خطبہ دیں گے. اب وہ خطبہ بڑا مختصر ہوگا، 5 جملے. آپ کو معلوم ہو 5 جملے کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا جملہ امام کا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہ میں ہی قائم ہوں. میں ہی قائم. آپ کو معلوم ہے یہ ہمارے آخری امام کا نام نامی اس پہ گرامی قائم کیوں ہے؟ ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ آخری امام کا نام قائم کیوں ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب کربلا میں ہمارے جد کو قتل کر دیا گیا تو عرش الہی کو فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، قیامت برپا ہو گئی. وہ رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے کہ پروردگار کیا قاتلان حسین کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ تو فرشتوں کی تسلی کے لیے اللہ نے ان فرشتوں کو آقا حسین کی نسل میں آنے والے 9 اماموں کی زیارت کرائی. انہوں نے ان 9 اماموں کو دیکھا، یعنی امام زین العابدین سے لے کے آخری امام تک. تو فرشتوں نے دیکھا کہ تمام کے تمام ائمہ جو امام حسین کی نسل سے ہیں سب کے سب سجدے میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. لیکن دیکھا کہ ان کے بیچ میں ایک امام سجدے کے عالم میں نہیں ہے بلکہ قیام کے عالم میں. تو فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگار جب سب سجدے میں ہیں تو یہ امام قیام کے عالم میں کیوں ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہی قائم اور انہی کے ذریعے سے ہم قاتلان حسین سے انتقام لیں گے. تو جب امام آئیں گے تو پہلا جملہ یہی ہوگا کہ میں ہی قائم. دوسرا جملہ امام کا ہوگا کہ میں ہی خون حسین کا انتقام لینے والی تلوار. 2 جملے آپ نے سنے جو امام اپنے تعارف کے طور پہ کہیں. تیسرا جملہ امام کا قیامت کا ہوگا کہ آپ کے امام فرمائیں گے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاس چلی. اللہ اکبر.
کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ابھی تو یہ امام حسین کی تشنگی، یہ امام حسین کی پیاس، کوئی امام ہمارا ایسا نہیں ہے جس سے امام حسین کی تشنگی کو یاد کر کے آنسو نہ پائے۔ خود آقا حسین بھی آخر وقت میں سید سجاد سے ہی تو کہہ رہے ہیں، بیٹا سید سجاد ہمارے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ ہمارے چوتھے امام وضو کے لیے پانی ہاتھ میں لیتے ہیں اور روتے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا یہ پانی دیکھ کے کیوں روئے؟ کہ جب پانی کو دیکھتا ہوں تو کربلا کے پیاس سے یاد آتا ہے۔ یہ امام حسین کی تشنگی ہے۔ تو آخری امام بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا مارا ہے۔ یہ امام کی تقریر کا تیسرا جملہ ہوگا۔ چوتھا جملہ کیا ہوگا امام کا؟ بتاؤں آپ، امام کی تقریر کا چوتھا جملہ یہ ہوگا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے کربلا میں کفن نہیں دیا گیا۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ فرمائیں گے میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں کفن نہیں دیا گیا، بے کفن دفن کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد امام کا آخری جملہ یہ ہوگا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لاشیں کو کربلا میں بہار کر دیا۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے امام بھی آئیں گے تو سب سے پہلے گریہ کریں گے، سب سے پہلے آنسو بہائیں گے۔ اور عزیز روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام قاتلان حسین سے انتقام لیں گے تو اس وقت امام کے ہاتھ میں آقا حسین کی ایک جوتی ہوگی اور اس جوتی کو اٹھا کے دکھائیں گے اور کہیں گے کہ اگر اس کے کٹے ہوئے بند کے انتقام میں ساری دنیا کو بدل کر دوں تب بھی خون حسین کا انتقام مکمل ہے۔ اس لیے اب آپ مجھے بتائیں کہ جب جوتی کے کٹے ہوئے بند کے انتقام میں امام فرمانے کے انتقام مکمل نہ ہوگا تو پھر حسین کے اوپر جو کربلا میں مصیبتیں پڑی جن پر کیا عالم ہے کہ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو۔ آقا حسین دن بھر کربلا کے میدان میں لاشیں اٹھاتے رہے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے۔ بس عزیزوں ایک منظر کی طرف متوجہ کر کے مجلس کو تمام کر دوں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ امام حسین جب شہزادے علی اکبر کے لاشے پہ آئے تو راوی کہتا ہے کہ بوڑھا باپ جوان لال کی میت کیسے اٹھا؟ آپ نے سنا ہے نا، لیکن میں عرض کروں عزیزوں کہ آقا حسین کربلا میں 57 برس کے 57 برس کا آدمی ایسا بوڑھا نہیں ہوتا کہ اس کی کمر جھک جائے، ایسا بوڑھا نہیں ہوتا کہ جس کو چلنے میں دشواری ہو، ایسا بوڑھا نہیں ہوتا جو دیکھ نہ سکے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کی قوت و طاقت کا عالم یہ تھا کہ جب کسی لاشے کو اٹھانے جاتے تھے تو گھوڑے پر سوار ہو کے جاتے تھے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جاتے تھے اور اس کے بعد گھوڑے سے اترتے تھے، لاشے کو اٹھاتے تھے، ایک ہاتھ سے لاشے کو سنبھالتے تھے، ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام پکڑتے تھے اور جس کر کے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور لاشے کو گھوڑے پر رکھتے تھے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آتے تھے، پھر اسی طرح سے اترتے تھے، لاشے کو لے جا کے گنج شہیدہ میں رکھتے تھے، پھر کسی اپنے دوسرے جانثار کو میدان میں جانے کی اجازت دیتے تھے۔ ارے میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، حسین نے سارے لاشیں ایسی طرح سے اٹھائے، لیکن جب کربلا میں میدان سے آواز آئی آپ سے غلام نے اپنی جان قربان کر دی تو حسین نے کمر پکڑ لی، الان انکسر ظہری، اے بھیا تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ جزاک اللہ عزیزوں، بس مجلس تمام ہو گئی۔ عزیزوں آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ اب جب حسین کی کمر شکستہ ہو گئی، اب جب علی اکبر نے آواز دی یا بتا علیکم منی السلام، تو کہا بیٹا تمہارے مرنے کے بعد زندگانی دنیا میں خاک ہے، اے بیٹا میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اب عزیزوں حسین بیٹے کی لاش پر اس عالم میں پہنچے کہ راوی کہتا ہے کہ ایسا لگا ایک بوڑھا باپ جوان لال کی میت اٹھا رہا ہے۔ ارے میت اٹھاتے بھی تو کیسے اٹھاتے؟ ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا ہے